ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ دبانا، ہر دعا قبول ہو کرے۔ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ظلم نہ کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس پر کھانا ہے کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائیوں؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ جانا کس کے پاس؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون؟ کہ ریاکار ہو، ریاکار، دکھلاوا نہیں، دکھلاوا نہیں، اللہ کے لیے ہر چیز، حتیٰ کہ اچھے کپڑے پہنو نا اس میں بھی دکھلاوا نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اچھا لباس پہنا، شہرت کا لباس، اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، قیمتی لباس پہنا کس لیے؟ لوگ کہیں کیا بات ہے، شہرت کا لباس پہنا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا ہے۔ تو بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے؟ ہم یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ کریں، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے آگے پہنچائیں، اور اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما رہے بلغوا عنی ولو آیہ، جو تمہیں دین کی ایک بات بھی آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ، یہ ہمارا کام ہے۔ کتنی زبردست دعا دی اللہ کے نبی نے، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور اسے آگے پہنچا دے، اسے آگے پہنچا دے۔ اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کسی سے پوچھو نا 1000 روپے چاہیے کہ لاکھ روپے؟ کہ لاکھ روپے بھی، لاکھ روپے چاہیے کہ کروڑ روپے؟ کہ جی کروڑ روپے بھی۔ تمہیں کروڑ روپے چاہیے کہ اللہ کی مدد؟ بولو بھائی، کروڑ روپے پڑے کہ اللہ کی مدد؟ حکومت کی مدد چاہیے کہ اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کا وعدہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ بے دین کو دیندار بناؤ، بے نمازی کو نمازی بناؤ، نافرمان کو فرما بردار بناؤ، جو اللہ سے غافل اللہ کی یاد دل میں پیدا کرو، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی تم پر غالب آیا ہوا ہے تو تم اللہ کی مدد سے کیا ہو؟ اللہ کی مدد سے کیا ہو؟ محروم ہو۔ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ مدد نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو ہم کس کی مدد کے محتاج ہیں؟ اگر اللہ کی مدد مل جائے تو ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر ساری ہماری مدد کریں اور اللہ ہماری مدد نہ کرے تو ہمارے کام کبھی نہیں بنیں گے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ کا دین زندگیوں میں سب کا رجوع اللہ کی طرف،
سب کا رجوع. دیکھو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بھائی؟ بولو بھائی 313. اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب. اور مسلمان بالکل نہتا اور مقابلے پر جو ہے وہ پورے مسلح اور تیاری کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب دونوں فوجیں ٹکرا گئی، جنگ شروع ہو گئی. یہ تھوڑے وہ زیادہ، یہ نہتا وہ مسلح، جنگ شروع ہو گئی. حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں میدان جنگ سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا.